اور ان کے امن و سکون کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے کہ وہ مل جل کر رہیں، آپس میں بھائی چارہ قائم رکھیں اور ایک دوسرے سے محبت کریں اور باہمی احترام کی فضا کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اشتراک و تعاون یعنی کولیبریشن کی بات کریں تو اس فطری ضرورت نے قوم اور قبیلے یا گروہوں کو جنم دیا ہے۔ یعنی اگر ہم بات کریں تو یہ جو کمیونیکیشن ہے اور یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے رویے ہیں، اس سے معاشرہ جو ہے وجود میں آیا ہے۔ اور اس کی تاسیس یعنی اس کی نوٹس میں اگر کہیں تو جو حقوق و فرائض کی ادائیگی ہے اس کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ یہ بات خود بخود ناگزیر ہو گئی ہے کہ عام انسانوں کے احساس و جذبات اور ان کی ضرورتوں یعنی ان کے حقوق کا دوسرے انسان پر ادا کرنا لازم ہے۔ اس احساس ذمہ داری کے بغیر نہ کوئی معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے، نہ یہ معاشرہ ترقی کی منزلیں طے کر سکتا ہے۔ قرآن حکیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ تعلیم دی ہے اور واضح کر دیا ہے کہ کائنات اور کائنات کی تمام چیزیں، حتیٰ کہ جو ارد گرد موجود چیزیں ہیں، وہ ان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور ان کا خالق اللہ ہے۔ اس سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ قدرتی طور پر یہ زمین اور اس میں جو کچھ موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کے استفادے کے لیے ہے۔ اس لیے تمام انسانوں پر جو اس پر آباد ہیں، یعنی جو زمین پہ موجود ہے، یہ فرائض عائد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسرے انسانوں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ دوسرے انسانوں کی مفاد کا، ان کے حصے کا اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہی حقوق العباد کی ادائی ہوتی ہے۔ یعنی میں اگر اس طرح اتنی تمہید باندھ رہا ہوں تو میں یہ بات اپنی لے کے جا رہا ہوں ایک ایسی جگہ جو بظاہر تو بند گلی ہے مگر وہ بند گلی نہیں ہے۔ آج کچھ عرصے پہلے آپ کی نظر سے ایک واقعہ گزرا ہوگا کہ نارتھ کراچی 5J میں ایک کے باپ نے 3 بچوں کو جلا کر خودکشی کر لی کیونکہ وہ بے روزگار تھا۔ اس سے پہلے ایک اور واقعہ آیا کہ کراچی میں جو ہے ایک بے روزگار شخص نے اپنے 3 بچیوں اور بیوی کو مار کر خود بھی خودکشی کر لی۔ یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں حقوق العباد کے حوالے سے، اس میں ایک یہ بھی چیز شامل ہے کہ لوگوں کی خبر گیری رکھنا، لوگوں کی انسائٹ رکھنا کہ لوگ جو ہے آپ کے حلقہ احباب میں، آپ کے بھائی، آپ کی بہن، آپ کے پڑوسی، آپ کے محلے دار، آپ کی گلی والا گھر، آپ کی پچھلی گلی والا گھر، وہ کس حال میں ہے۔ اگر تو آپ زکوٰۃ، صدقات، فطرہ نکال رہے ہیں اور بڑے سے بڑے ادارے میں دے رہے ہیں، مگر اس کا اصل حقدار آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کا دوست، آپ کا احباب، آپ کا عزیز و اقارب، آپ کے رشتہ دار، آپ کا گلی والا، آپ کا محلے والا ہے، اور پھر آپ اگر کہیں بھائٹ دیتے ہیں تو یہ زیادتی ہے۔